السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر۔ ناظرین، حضرت عبد الرحمن بن ابراہیم فہری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک زمانے میں ایک نوجوان گناہوں بھری زندگی گزار رہا تھا۔ اسی بدمستی کے عالم میں اسے بہت سخت بیماری لاحق ہو گئی اور اسے مرگی کے دورے پڑنے لگے۔ جب کمزوری حد سے بڑھنے لگی تو اس نے انتہائی رنج و غم کے عالم میں بہت ہی ہلکی آواز کے ساتھ اپنے رحیم و کریم رب کی بارگاہ میں التجا کی، اے میرے رب، میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور مجھے اس بیماری سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ اے میرے مولا، اب میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی، لیکن شفا پانے کے بعد وہ دوبارہ گناہوں میں ملوث ہو گیا اور پہلے سے زیادہ نافرمانی کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس پر بیماری کو مسلط فرما دیا۔ اس شخص نے پھر سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے پاک پروردگار، اس بار مجھے شفا عطا فرما دے، اب دوبارہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پھر تندرستی عطا فرما دی، لیکن اس کی آنکھوں پر پھر سے غفلت کا پردہ پڑ گیا اور وہ ایسا گناہوں میں مبتلا ہوا کہ پہلے سے بھی اور زیادہ نافرمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پھر بیماری میں مبتلا کر دیا، مگر اس مرتبہ بیماری بہت زیادہ سخت تھی۔ اس شخص نے بہت کمزوری اور غمگین بھری آواز میں خدائے رحمان و رحیم کو پکارا، اے میرے مولا، میرے گناہوں کو بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما دے۔ میرے مولا، میں پھر کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس پر کرم کیا تو وہ پھر سے صحت مند ہو گیا، لیکن تندرست ہوتے ہی وہ پھر سے گناہوں میں ملوث ہو گیا اور اب تو وہ بہت زیادہ نافرمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ اچانک اس نوجوان کی ملاقات حضرت حسن بصری، حضرت ایوب سختیانی، حضرت مالک بن دینار اور حضرت صالح مری رضی اللہ تعالی عنہم سے ہوئی۔ جب حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کو گناہوں میں ملوث دیکھا تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈر جیسے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو یہ مت بھول کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، اے حسن بصری، آپ مجھ سے دور رہیے، بے شک میں تو مصیبت اور آفت میں مبتلا ہوں اور دنیا کو خوب ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، بے شک اس نوجوان کی موت بہت قریب ہے اور موت کے وقت اسے بہت پریشانی ہوگی، نزع کی سختیاں اسے بہت تنگ کریں گی۔ ناظرین، اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد جب حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اس گنہگار نوجوان کا بھائی آپ کی مقدس خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں اس نوجوان کا بھائی ہوں جسے آپ نے نصیحت فرمائی تھی۔ اس وقت میرے بھائی پر موت کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں اور اس پر نزع کی کیفیت طاری ہے، وہ بڑی مصیبت میں مبتلا ہے۔ یہ سن کر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا، آؤ چل کر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے۔ چنانچہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے گھر پر پہنچے اور دروازے پر دستک دی تو اس نوجوان کی بوڑھی ماں نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں حسن بصری ہوں۔ آپ کی آواز سن کر اس بوڑھی ماں نے کہا،
اے حسن بصری، آپ جیسے نیک شخص کو کون سی چیز میرے بیٹے کے پاس کھینچ لائی ہے؟ حالانکہ میرا بیٹا تو ہمیشہ گناہوں کا مرتکب رہا اور حرام کاموں میں پڑا رہا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے محترمہ، آپ ہمیں اپنے بیٹے کے پاس آنے کی اجازت دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور خطاؤں کو مٹانے والا ہے۔ یہ سن کر بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے ہیں اور وہ اندر آنا چاہتے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا، اے میری والدہ، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو میری عیادت کرنے آئے ہیں یا پھر مجھے زجر و توبیخ کرنے۔ بہرحال آپ دروازہ کھول دیں۔ جب دروازہ کھولا گیا اور حضرت حسن بصری اندر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہ نوجوان نزع کی سختیوں میں مبتلا ہے اور اس پر نا امیدی اور رنج و غم کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر، وہ رحیم و کریم پروردگار تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔ نوجوان نے عرض کیا، اے حسن بصری، اب وہ میرے گناہوں کو نہیں بخشے گا۔ تو آپ نے فرمایا، اے نوجوان، کیا تم اللہ تعالیٰ کے لیے بخیلی ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ پاک پروردگار بہت زیادہ کریم اور جواد ہے، تم اس کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا، اے حسن بصری، میں نے رحیم و کریم پروردگار کی نافرمانی کی تو اس نے مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا۔ پھر میں نے اس سے شفا طلب کی تو اس نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ میں نے پھر سے نافرمانی کی تو دوبارہ میں بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ پھر میں نے گناہوں سے معافی مانگی اور اپنی صحت کے لیے دعا کی تو اس پاک پروردگار نے میری توبہ قبول کی اور مجھے شفا عطا فرما دی۔ میں اسی طرح گناہ کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرتا رہا۔ اب میں 5ویں مرتبہ بیمار ہوا ہوں۔ میں نے اس مرتبہ پھر سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کی اور اپنی صحت کے لیے دعا کی تو میں نے اپنے گھر کے ایک کونے سے یہ غیبی آواز سنی کہ تیری دعا اور مناجات قبول نہیں۔ ہم نے تجھے کئی مرتبہ آزمایا مگر ہم نے تجھے ہر مرتبہ جھوٹا پایا۔ نوجوان کی یہ بات سن کر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا، چلو واپس چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد اس نوجوان نے اپنی بوڑھی ماں سے کہا، اے میری ماں، یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ شاید یہ میری طرف سے میرے پاک پروردگار سے نا امید ہو گئے ہیں، حالانکہ میرا مولا تو گناہوں کو بخشنے والا اور خطاؤں کو درگزر فرمانے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اے میری پیاری ماں، میری موت کا وقت بہت قریب ہے، لہٰذا جب میری سانسیں اکھڑنے لگے اور میرا جسم بے جان ہونے لگے، میری آنکھیں بند ہو جائیں اور میرا جسم پیلا پڑ جائے اور میری آواز بند ہو جائے اور میری روح دنیا سے آخرت کی طرف پرواز کرنے لگے تو میرا گریبان پکڑ کر مجھے گھسیٹنا اور میرا چہرہ خاک آلود کر دینا۔ پھر میرے پاک پروردگار سے میرے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ وہ میرا رب رحمان و رحیم ہے اور وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، میں اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ نوجوان خاموش ہو گیا۔ جب اس نوجوان کا انتقال ہو گیا تو اس کی بوڑھی ماں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کے گلے میں رسی ڈال کر اسے گھسیٹا اور اس کے چہرے پر مٹی ڈالی۔ پھر اس بوڑھی ماں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح فریاد کرنے لگی، اے میرے مولا، میں تجھ سے تیری اس رحمت کا سوال کرتی ہوں جو تو نے حضرت یعقوب علیہ السلام پر نازل فرمائی اور ان کو ان کے بیٹے سے ملا دیا۔ اے میرے مولا، میں تجھے اسی رحمت کا واسطہ دیتی ہوں جو تو نے حضرت ایوب علیہ السلام پر نازل فرمائی اور ان کی آزمائش کو دور فرما دیا۔ اے میرے مولا،
میرے بیٹے پر بھی رحم فرما اور اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کی مغفرت فرما دے۔ اسی وقت اس نوجوان کی بوڑھی ماں نے ایک غیبی آواز سنی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے عورت، تیرے بیٹے پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اسی طرح ایک آواز حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی دی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے حسن بصری، اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان پر رحم فرما کر اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے اور اب وہ جنتی ہے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس نوجوان کے جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو ناظرین، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک اور پیارا اور ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت حسن بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بصرہ میں ایک مالدار شخص رہتا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے باغ میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا نوکر اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ باغ میں موجود ہے۔ نوکر کی خوبصورت بیوی کو دیکھ کر اس مالدار کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے عورت کو محل میں بھیجا اور نوکر سے کہا، جاؤ ہمارے لیے کھجور توڑ کر لاؤ، اور جب تم کھجور توڑ چکو تو فلاں فلاں آدمی کو میرے پاس بلا لانا۔ نوکر حکم پاتے ہی کھجور لینے چلا گیا۔ ادھر مالدار آدمی محل میں آیا اور نوکر کی بیوی سے کہا کہ محل کے تمام دروازے بند کر دو۔ نوکر کی عورت نے محل کے تمام دروازے بند کر دیے تو مالدار نے کہا، کیا تم نے تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے؟ تو اس سمجھدار اور نیک عورت نے جواب دیا، میں نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں، صرف ایک دروازہ میں بند نہ کر سکی۔ تو مالدار نے کہا، وہ کون سا دروازہ ہے جو تو نے بند نہیں کیا؟ نوکر کی بیوی نے کہا، وہ دروازہ جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہے، میں اسے بند نہیں کر سکتی۔ یہ بات اس مالدار آدمی کے دل میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہو گئی اور وہ گناہ سے بچ گیا، اور اس نے رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو ناظرین، ان سارے واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ایمان پر زندگی اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔